اس مفسر نے بھی لکھا ہے اس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، اس میں کوئی اطاعت والی بات ہے؟ اطاعت میں وہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنا جھوٹا عقیدہ کوئی بیان کرے اس پہ خاموشی اختیار کرنا بھی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ عام طور پہ تو اطاعت میں آئے گا، لیکن جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ تو بیٹھے ہی اس کے مخالف ہیں، اس کا حکم مختلف ہو جائے گا، یہ کسی طور بھی اطاعت میں نہیں آتا۔ اگر کسی نے اس کو مناظرے کے ساتھ بھی جوڑا ہے، جس مفسر نے بھی جوڑا ہے، غلط کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب وہ حدیث کدھر جائے گی جس میں کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، پھر جو ہے نا منہ سے روکو، پھر دل سے روکو؟ اب ایک بندہ دل میں مان رہا ہے کہ یہ برائی ہے لیکن روک نہیں رہا، تو یہ اطاعت ہو جائے گی اس کی؟ ہم تو دل میں مان رہے ہیں نا کہ یہ درود نہیں ہے بھائی، یہ بھی تو ایمان کا ایک دوسری حصہ بات یہ ہے، نہیں، دوسری بات یہ ہے بھائی، ہم بیٹھے ہی اس کے مخالف ہیں، ہم مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام ڈسکشن نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو ایک ایک انگ ہے جسم کا، وہ اس کی مخالفت کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا بیٹھنا، ہمارا اس سے بات کرنا، ہر چیز مخالفت کر رہا ہے، اور تو جیسے اس آپ نے لیے کہا، آپ سے یہ گزارش ہے۔ جی جی، جیسے آپ رام نے قادری فرمایا صاحب۔ کہ آپ کے دلائل ثابت کریں گے کہ سلام اللہ ہے کہ لعنت اللہ ہے۔ ہاں، ایسے ہی ہے۔ صحیح سے چلیں ٹھیک، جزاک باقی اللہ، آپ صاحب بہت مہربانی، شکریہ، آپ تشریف لائے ہماری براڈ پہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو جی، قلم اٹھیا ہوتا تو گل سمجھ آتی باقی کسی نے گل کی، میں نے کوئی نصیب ہوئی ہے دسو مینو؟ ہاں، نہیں رام قادری صاحب، ایک گل مننی پے گی بھی تسی تانوں لوکاں ایویں نہیں استاد منیا، کوئی گل ویکھ کے منیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ عزت دے تانوں۔ نہیں، میرے اصل میں مفتی صاحب میرے استادوں نے اس کو استاد مانا ہوا ہے، تو استادی میں میرا دادا ہے قرقری میرا استاد ہے، یہ تو پتہ ہی اس کیا نے اس کو استاد مفتی بولا ہے۔ صاحب، یہ تو کیا ہوا نا، چودھری طیب ہے نا، چودھری طیب، اس کی بروڑ میں بیٹھے ہوئے تو غزالی بیٹھا ہوا ہے، تو غزالی کہتا ہے کسی کتے نے بولن دیو نا، تو چودھری طیب کہتا سارے چپ کر جاؤ، استاد جی تسی بولو۔ یہ نا تو بریلوی یہ میرے ساتھ بڑی پیاری کرتے ہیں یار، مجھے مزہ آتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے، یہ میری بہت نہیں یہ بات تو ہے کہ دیوبندی بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور سنی بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ خالی نہیں کرتا تو بریلوی نہیں کرتا ہے۔ یہ بریلوی نو تسی کدوں نہ سنی ہے جو کڈیا، یہ نہیں سمجھ آئی، مینوں نہیں یہ گل سمجھ۔ میں دیکھو، میں خدا کی قسم اگر اپنے مرشد کو نہ ملتا نا 2004 کے نومبر میں، تو جلالی صاحب کو میں اپنا ہیرو ہی مانتا فیوچر میں چل کے، کیونکہ میں بریلوی ہونا تھا نا، یا ادھر یا ادھر۔ رضوی دی صحبت نہیں تساں تے کوئی اثر کیتی رام قادری صاحب؟ رضوی جد میں آیا، رضوی 100 باری رجوع کر چکیا ہے۔ یہ چلیا سی مینو بدلن، میں کہا مائی ماں سریا میرے سے پنگا مت لے، تیرے میں سے بچے ہو جائیں گے، تو دائی ہے نا، دائی نہ بن۔ ویسے رام قادری ٹک ٹاک پہ کوئی بچہ ہے جس نے گستاخی نہ کی اور رجوع نہ کیا ہو؟ کوئی بندہ ہے اس طرح کا؟ اپنی طرف نہیں موڑ لینا، تمہارے بھی رضوی رجوع بہت پیارا موجود بچہ ہے۔ ہے سر، مفتی صاحب خدا قسم تمام میں سے مجھے رضوی سے پہلے دن سے میری دشمنی ہے، بالکل فیس ٹو فیس نا، لیکن حقیقت پسند بندہ ہے۔ اس کو پوچھو، میں ایک دن بھی اپنے سٹینڈ سے نہیں ہلا، حالانکہ اس نے اپنے سٹینڈ سے، اس دن پتہ کیا ہوا، میں سے پھڈا لگا لیا خسرے نے، رضوی بھائی۔ میں نے کہا، میں نے ایک اعلیٰ حضرت کا واقعہ پڑھا نا، فتاوی رضویہ میں سے، شب معراج کا غوث اعظم کی آمد ہوئی نا وہاں پر نا، روح مبارک نے آ کے خدمات انجام دی، تو میں یہ بات کر رہا کہ براق پھول گیا نا، کہتا ہے یہ کون ہے، یہ کس نے لکھا ہے، کارٹون بنا دیا براق کو۔ میں نے کہا تیرے اعلیٰ حضرت نے، میرے نے۔ رضوی پھنس گیا، آدھا گھنٹہ لگا کے رضوی نے پورا فتویٰ پڑھا ہے۔ پھر رضوی کہتا ہے ہاں جی میں رجوع کرتا ہوں۔ نہیں، رضوی صاحب جو ہے نا حقیقت پسند بندے ہیں، اور رضویوں میں اس طرح کی روحیں بہت کم ہیں، ورنہ رضوی جو ہے وہ ہم نے جو دیکھے ہیں اکثر متشدد اور بند دماغ لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ہم خود رضوی ہیں لیکن ہم میں سے اکثر جو ہے وہ بند دماغ اور عجیب و غریب قسم کے وہ رضوی ہوتے ہیں، آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا بلائیں ہیں۔ دعا کریں آپ، اللہ آپ کو ان سے نہ ملائے، رام قادری صاحب۔ سر دعا کرو مفتی اللہ صاحب، سے نہ ملائے۔ مفتی صاحب یہ جو رضوی نے آپ کی طرف، آپ نے رضوی کی طرف جو باتیں منسلک کی ہے نا، ایسی کچھ بھی نہیں ہے باتیں، یہ آپ کے سامنے اتنا اچھا ہے، یہ بہت باہر بہت متشدد ہے، یہ نہیں متشدد ہے لیکن حقیقت پسند ہے نا، یہ کفر کے فتوے بانٹ رہا ہوتا ہے ہر بندے کو۔ نہیں
نہیں، وہ جو اسام الرحمین ہے وہ اس پر تو ہر رضوی کا کہ ہر بریلوی سنی کا اتفاق ہے، اس سے جو ہٹے سر گا یہ اسے تو فطرت ہم میں ہے. سنی مانتے ہی نہیں. اطہار القادری اس پہ ہٹا تو ہم ہم تو کھڑے سنی. ہیں نا. دیکھیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تعویل کرنے والے ہیں نا، جو ان اقوال کی تعویل کرتے ہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے ہمارا اور جو دوسرے رضوی ہیں ان کا تھوڑا سا اچھا معاملہ مفتی ادھر ادھر صاحب، ہو اس پر جاتا ہے. اس پر میرا ایک سوال ہے، اگر اجازت دے تو. جی فرمائیں. تعویل کی ضرورت کس بات کے لیے پڑتی ہے؟ تعویل کی ضرورت تو پڑتی ہے وہاں پہ کہ جہاں پہ وہ بات واضح نہ ہو، یعنی غیر صریح کے اندر تعویل ہوتی ہے. اب یہ تعویل جو کرتے ہیں وہ اگرچہ تعویل باطل ہے، لیکن دیکھیں جو یہ بندہ تعویل کر رہا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا جو اس کا ظاہر ہے. اس بات کو سمجھے اپنا رضوی صاحب. اب آپ نے جو اصول تکفیر ہے نا، وہ اس بندے کے اوپر نہیں لگانے جو یہ عبارت لکھی ہے. آپ نے اس کو کافر کہنا ہے کہ جو بندہ اس کی تعویل کر رہا ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو تعویل کر رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو آپ یہاں بیان کر رہے ہو نا، یا جو اس کا ظاہر ہے، وہ یہ بندہ اس کا قائل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا. اب وہ اس کی طرف ایسی بات کی نسبت کر رہا ہے کہ جو اس نے کی تو نہیں ہے، وہ اس نسبت میں غلط ہے، لیکن جس کو وہ مان رہا ہے وہ کفر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب، منشا کا کفر ہی وعذاب ہی فقط کا فرق کدھر جائے گا؟ من شکا فی، دیکھیں جس نے من شکا فی کفری و عذاب قبری فقد کفر، یہ تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے نا. تو یہ فتویٰ کس اصول کے تحت دیا ہے؟ ہاں یہ میں اس پوچھ رہا ہوں. ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس اصول کے تحت دیا ہے کہ وہ اس کی کوئی تعویل نہ کرے، اس کو بالکل صریح مانے اور کہے کہ جو اس کا ظاہر ہے وہ بالکل ایمان ہے، وہ بندہ کافر ہے. سمجھے؟ لیکن ہمارے یہاں نا جو مفتی صاحب کوئی بھی اس کے ظاہر جو پہ اقوال کی، ظاہر پہ ایک اقرار منٹ نہیں کرتا. رضوی صاحب، ایک منٹ سے یہ زیادہ صاحب، رضوی صاحب اس بات کو سمجھیں کہ جو بندہ اس کی تعویل نہیں کرے گا اور اس کو ظاہر پہ مانے گا، گویا کہ وہ قائل ہے اسی کا جو وہ لکھ کے گیا ہے، اس کو تو ہم کافر کہیں گے. لیکن جو اس کی تعویل کرے گا، اب وہ ایسی بات کا قائل بن رہا ہے کہ جو کفر نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے کافر کہہ دیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ مفتی صاحب، زبردست. آپ نے ایسی بات کی ہے نا، یعنی یہ بات میرے دماغ میں آ چاہیے. کیا بات ہے، زبردست. اللہ سلامت رکھے. یعنی ایک بندہ جب اس طرح کر کے کوئی کتابیں لکھی گئی. بہرحال یہ سلسلہ چلتا چلتا یہ پہنچ آیا جناب مولوی سرفراز صفدر گکھڑوی. یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری چھلانگ ہے جو دیوبندیوں نے لگائی، اور وہ کتاب لکھی عبارات اکابر. ٹھیک ہے، اس میں سمجھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرفراز صفدر نے اس میں قلم توڑ دیا ہے. اس طرح کا دفاع کوئی دیوبندی نہیں کر سکتا. وہ آپ کتاب پڑھیں، وہ پوری کتاب جو ہے وہ تعویلات سے بھری ہوئی ہے. وہاں کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ ظاہر پہ آ کے مناظرہ کرے گا اور کہے گا کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ من و عن شریعت کے مطابق ہے، تو وہ اس بندے کا ایمان خطرے میں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم تکفیر کریں گے. جو یہ کہے گا کہ بھائی اس کی تعویل ہے اور جو عبارت ظاہر سے سمجھ آ رہی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اور اس کی ہم تکفیر نہیں کریں گے. اور بہت سارے دیوبندی ہیں جو تعویل کرتے آئے. اگر آپ یہ پورا سلسلہ دیکھیں نا، شہاب ثاقب اور رد شہاب ثاقب، یہ جو پہلی کتابیں لکھی گئی، پھر اس کے بعد آپ عقائد اہل سنت کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی عقائد اہل سنت سے مراد یہ جو ان کی کتاب ہے، کیا اس کا نام ہے، ہاں المؤند المفند، اس کو پڑھ لیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر، اب آپ المؤند کو پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. بھائی جب یہ سب چیزیں مانتے ہو تو وہ عبارتیں کیوں لکھی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر وہ نہیں ہے، یعنی ہم ان کا ظاہر نہیں مانتے، ہم ان کی تعویل کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے.
ہمارا اس میں فتویٰ بھی ہے نا جو دارالفتہ کا ہے نا، اس میں اجمالی طور پہ وہ یہی ہے کہ ان عبارتوں کی تعویل ممکن ہے، اور بہتر سے بہتر تعویل جو انہوں نے کی ہے اور آگے واپس کیا کہ اور بھی وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تعویل کی جا سکتی ہے، اور تعویل کے اوپر انہوں نے اس کو رکھا ہے، صریح طور پر انہوں نے بھی ان الفاظ کو نہیں لیا ہے۔ ہمارے پاس 3 فتوے موجود ہیں اس کے۔ تو قادیانیوں کا کیا قصور ہے؟ ان سے تعویل مفتی صاحب تے بھابیاں نو مارجن کیوں نہیں دیندے ہو تسی؟ اچھا رضوی صاحب، مفتی صاحب ایک بڑا زبردست سوال ہے آپ سے۔ دیکھیں 1 منٹ میری بات سنیں رضوی صاحب، یہ جو اسماعیل دہلوی ہے اس کی تکفیر نہیں کی گئی، اس کی تو یہ نہیں، دیکھیں نا، اب توبہ مشہور تھی تو مسئلہ یہ ہے، ایک طرف آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی مفتی کا یہ کام ہے کہ جس طرح کا گناہ ہوا ہے اسی طرح کی توبہ لے، مطلب یہ ہے کہ اگر اعلانیہ گناہ ہے تو توبہ بھی اعلانیہ لے، یہ وجہ انتہائی کمزور ہے، یہ انتہائی کمزور وجہ بیان کی جاتی ہے، اور ایک مفتی اس بنیاد پہ وہ فتوے کو ترک کر ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل وجہ نہیں ہے، اصل وجہ اور ہے، اور وہ بعض کتابوں میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے محمد علی گولڑوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، غالباً دیوبندی مذہب کی حقیقت، اس طرح کی ان کی کوئی کتاب ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے جو اقوال ہیں وہ قابل تعویل ہیں، ان کی تعویل ہو سکتی ہے، تو تعویل کے ممکن ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تکفیر نہیں کی گئی۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ توبہ مشہور ہو چکی تھی، یہ مفتی کو تکفیر سے یہ چیز روک ہی نہیں سکتی، کیونکہ اصول یہی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ تو گواہ ہو نا اس کے اوپر، ایک بندہ بھی آپ کے پاس جب گواہ نہیں ہے، اور وہ جو اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں بھائی نہیں وہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ مشہور ہو، کس نے مشہور کی تھی توبہ؟ وہ تب مشہور تھی، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ لوگ مناظرے کر رہے ہیں، یہ بات بنتی نہیں، یہ بات مفتی صاحب بنتی بڑا زبردست سوال ہے مفتی صاحب، کہ ایک سپوز میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے ایک چند عقائد ہیں، سپوز میں اپنا عقیدہ رکھ رہا ہوں خلفائے راشدین کی طرف نا، ایک عقیدہ ہے میرا، اور وہ میرا عقیدہ سارے جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے یا جو بھی ہے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ نکل جاتا ہے کہ میں خلفائے ثلاثہ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے بظاہر تو انکار آ رہا ہے کہ چوتھے کو نہیں مانتا، بظاہر ہے نا، میں خلفائے ثلاثہ کو مانتا ہوں، یہ خلیفہ راشد ہیں، لیکن اب یہ بات جب میرا مخالف لے گا تو وہ اسی طرح لے گا کہ بھائی یہ چیز ہے، یا اسے مانتا نہیں ہے، بھائی اس سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن اس میں میرا عقیدہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کا عقیدہ کیا ہے اس جملے کے اگینسٹ، عقیدے کی بنیاد پہ تعویل کی عقیدہ جاتی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ طویل نہیں ہوگی سرکار، بات یہ ہے کہ اس کے سیاق و سباق یا عبارت کے اگر اندر کوئی گنجائش ہے اس کے تعویل کی تو پھر ہوگا، عقیدے کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ یہ نہیں، اگر آپ عقیدے کو دیکھنے لگ جائیں تو کسی کا قول کفر وہ کہلائے نہ، اس کی وجہ سے اس کی تکفیر ہوئی نہ، کیونکہ وہ تو کہے گا میرا عقیدہ تو یہ ہے ہی نہیں، تو عقیدے کو نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے کس چیز کو دیکھیں گے ہم، اس کی عبارت کے سیاق و سباق کو، اور اس کے ظاہر کو، کہ اس کے اندر سے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو نکالیں گے، نہیں تو تکفیر کریں گے اور اس کو کہیں گے توبہ کر۔ مفتی صاحب میری بات سمجھے نہیں آپ، نہیں عبارت دیکھیں، یہ ہے عبارت پہ کفر کا فتویٰ، ایک ہے عقیدے پہ کفر کا فتویٰ، میں دیکھوں گا کہ عقائد اس کے ایسے نہیں ہیں، لیکن عبارت اس سے لکھی گئی ہے یا اس کا وہ قول ہے، اس قول پہ یا صرف عبارت پہ فتویٰ لگ سکتا ہے، کیا پورے عقیدے پہ فتویٰ لگے گا کفر؟ اس کی وجہ سے لگے گا نا کفر کا فتویٰ، اس کی وجہ سے تو لگے گا، لیکن اس میں اس کا عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا۔ بھائی دیکھیں، انسان جو ہے وہ اپنے اقوال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ اقوال ہی کی وضاحت اس کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ کسی بندے کا کیا عقیدہ ہے جب تک وہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کی زبان ہی اس کی ترجمان ہے، تو جو اس نے جملہ اپنی زبان سے بولا ہے اگر وہ صحیح ہے، وہ صریح ہے، اور سیاق و سباق بھی اس چیز کی تائید میں ہے کہ وہ اس کی صراحت وہی ہے، وہ کہنا وہی چاہتا جو اس نے کہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعویل قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا کہ وہ توبہ کرے، رجوع کرے، ٹھیک ہے۔ عقیدے کو دیکھ کے آپ کبھی بھی تکفیر سے اپنا قلم نہیں موڑ سکتے، آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں گے اور سیاق و سباق کو دیکھ کے اس کے اوپر فتویٰ دے دیں گے۔ نہیں میں پھر وہ اسی بات پہ ہوں مفتی صاحب، معذرت، میں کہہ رہا ہوں کفر کا فتویٰ لگے گا، میں انکار نہیں کر رہا،
لیکن اس کے عقیدے پہ تو فرق نہیں آئے گا نا، اس کے اس جملے سے اس کے اوپر فتویٰ لگے گا کہ بھائی تم سے یہ گستاخی ہوئی ہے لہٰذا اس جملے کی وجہ سے تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، لیکن وہ باتیں کالعدم تو نہیں ہوگی جو اس کے عقائد میں شامل ہیں۔ عقیدے کے اوپر کیسے نہیں فرق آئے گا؟ وہ جملہ جو اس نے لکھا ہے وہ اس کے عقیدے میں اس کو شمار کیا جائے گا، نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اگر وہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ سبقت لسانی سے ہو گیا ہے، یا وہ خود اپنی وضاحت دے دیتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس جملے کے بعد وہ اپنی وضاحت اسی جملے میں خود دے دیتا ہے کہ بھائی وہ جملہ میری طرف منسوب ہے، بالکل میں نے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کے عقیدے کے اوپر فرق نہیں آئے گا، چونکہ اس نے بعد میں بتا دیا کہ اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو پہلے وہ بیان ہوا ہے اس سے، لہٰذا اس کو کہیں گے اگر وہ ایسی بات ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے پھر وہ لزوم کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہیں گے دو چیزیں ہیں تکفیر میں، یاد رکھیں یہ بات، یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ تکفیر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر۔ جب تک لزوم کفر کے بعد التزام کفر نہیں پایا جاتا آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کفر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اکثر ایسا کرتے ہیں کہ صرف لزوم کفر پایا جاتا ہے تو اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو لزوم کفر بھی نہیں ہوتا، وہ کیا ہے کوئی گمراہی والی بات ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جس سے گمراہی لازم آئے تو اس کی بھی تکفیر کر دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ پہلے لزوم کفر پھر التزام کفر۔ لزوم کفر یہ ہے کہ ایک بندے نے بات کہہ دی ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی بھی کفریہ کلمہ کہہ دیا ہے، التزام کفر کیا ہے کہ اس کے بعد کہنے کے بعد آپ اس کو آگاہ کریں گے یہ آپ سے بات ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ اب جو اس نے کفر بکا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کے اوپر قائم ہوں، میں بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جب وہ یہ بات کہہ دے تو اب اس نے التزام کفر کیا ہے، اب آپ اس کو کافر کہہ دیں گے۔ ہر لزوم کفر والا کافر نہیں ہے، ہر وہ بندہ جس کے اوپر لزوم کفر ہو آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے جب تک کہ التزام کفر اس کے ساتھ نہ پایا جائے۔ تو جو آپ بات پوچھ رہے ہیں اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ بندہ بعد میں اگر وضاحت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو بات میری طرف منسوب کی گئی ہے یہ میرے عقیدے میں شامل نہیں ہے، مجھ سے سبقت لسانی میں ہو گئی یا میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا تو یہ مجھ سے نکل گئی، ایسی صورت میں تو اس کے عقیدے پہ فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ بات کہہ کے دنیا سے چلا گیا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کا عقیدہ وہی تھا یا عقیدہ اس سے مختلف تھا۔ صحیح ہے؟ بالکل سمجھ آ گئی ہے، نہیں سمجھ آ گئی ہے رضوی صاحب مطلب یہ لزوم کفر جو رجوع کر التزام لے۔ کفر دی باریکی نو سامنے رکھیا کرو۔ مفتی صاحب میں یہ بات دوڑ کے ہر بندے یہ بات جو ہے نا شاہ صاحب نے اس کو بولی تھی رضوی کو ایک بار نا، بلکہ رضوی بھی کون بیٹھا سے ہوا شاہ تھا وہاں پہ، ہم صاحب سب شاہ صاحب ہمارے ہیں وہ دیوبند کے، وہ اب تو بڑے ٹھیک ہو گئے، پہلے بڑے متشدد ہوتے تھے، بریلوی حضرات کے ساتھ بڑے مناظرے کیے انہوں نے نا، اب وہ ٹھیک ہو گئے، ابھی وہ اتنا نہیں کرتے، ابھی انہوں نے غیر مقلدوں کو پکڑا ہوا اور پلس ان کو پکڑا ہوا ہے، کیا نام ہے ملحدوں کو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لزوم کفر التزام کفر کا بڑا خیال رکھا کرو، آپ یہاں پہ جس کو دیکھتے ہو فتویٰ دیتے ہو، جس کو دیکھتے ہو فتویٰ دے دیتے ہو۔ سید زادہ صاحب تو اس کا انہوں نے سنیں، آپ گھنٹے سے میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، میں صرف اس بندے کی تکفیر کرتا ہوں جو ان 5 بزرگوں کو مانتا ہے مسلمان، جیسا کہ فتوے میں لکھا ہے۔ یہ غلط ہے نا، یہ غلط ہے۔ مفتی صاحب نے جب بتا دیا کہ جو تعویل کے ساتھ مانتا ہے وہ تو آپ مانتے ہو نا بھائی، انہوں نے کہا دیکھیں بھائی سید زادہ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں۔ سید زادہ صاحب پتہ ہے کیا بات ہے کہ ہماری جو اکثریت ہے نا اہل سنت و جماعت بریلوی کی وہ وہی ہے، اکثریت اسی کے اوپر کھڑی ہے جو رضوی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ جو موقف میں بیان کر رہا ہوں چونکہ اس کے پیچھے بھی دلیل ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت کم لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رضویوں کو اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتے کہ آپ بھی یہ مانو، تو آڈی کی صلاح ہے سانو رضویے چکاڑ سڈن پڑ کے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں جی مفتی صاحب اس معاملے میں، میں آپ جو کم لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہوں۔
भारत 83 की करना सानू रिजवियां काट छड़िया थे। एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल सैयद दादा के लिए। किस तरह जितने लोग टिक टॉक पे आए हुए, जितने लोग मस्जिदों के मंबरों में बैठ के अहले हदीसी, देवबंदी, वहाबी, इंजीनियर ये तबलीग कर रहे, क्या ये काफिर नहीं है? दिफा ही तो कर रहे, और क्या कर रहे? कुफर, उनके काफिरों का दिफा कर रहे। आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई, आवाज चल रही थी काफी। तो मुफ्ती साहब पीछे कोई आसिफ साहब है, मुझे पता नहीं आसिफ साहब कौन है। ये अगर सुन रहे हैं मुझे तो जरा मैसेज कर दे नीचे, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है। मुफ्ती साहब से पूछें कि तमीद ईमान पड़ी हुई है। पड़ी हुई है भाई, क्या है उसमें? हाँ वो अब बताया ना, जो ऊपर आ जाए आसिफ साहब, आप जो भी हैं आ व्हाट्सएप पे जाए भाई मैसेज कर आसिफ साहब, आ जाए आप। ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ WhatsApp ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੇਰੀ तमीदुल ईमान में देखें, अगर आला हजरत रहमा ने कहीं पे उमूमी तकफीर की भी है ना, अपने पहले फतवा जात में आपने बहुत सी जगहों पे उमूमी तकफीर की है, लेकिन तमीदुल ईमान वो आपकी आखिरी उम्र की वो किताब है, तो उसमें आपको मिलेगा कि बहुत आपके मिजाज में और आपके फतवा जात में एतदाल आ चुका था। तो मेरा ख्याल है जिसने सही तहकीक आला हजरत पढ़नी है वो तमीद ईमान पढ़े, उसके सामने बहुत सारी चीजें नहीं खुलेंगी। क्या कहते हैं रिजवी साहब आप इस बारे में? उस बंदे ने मैसेज किया है कि लज़ूम कुफर और इल्तिज़ाम कुफर के बारे में आला हजरत ने तमीद ईमान में क्या फरमाया है? आला हजरत ने क्या फरमाया है? जी आला हजरत जो देखें, जहाँ पे उसूल की बातों में, उसूल की किताबों में ये बात है, उसूल को अपना तक लज़ूम कुफर और इल्तिज़ाम कुफर, जिन हजरात ने इनको इब्तदाई तौर पे इन इस्तिलाहात को बयान फरमाया, हम तो उनको देखेंगे ना। आला हजरत रहमा ने भी यही फरमाया है कि किसी को काफिर कहने के लिए लज़ूम और इल्तिज़ाम दोनों का होना ज़रूरी है। सिर्फ लज़ूम की वजह से आप किसी को काफिर नहीं कह सकते। मुफ्ती साहब ये गेम कर रहा है आपके साथ रिजवी, इसको फैजान मैसेज कर रहा है पीछे से कि मुफ्ती साहब से ये सवाल करो। 101%। और नहीं, आप तो फैजान 3 भी साल नहीं हो है, गए, रिजवी हमें का तो पता अपना सारा। अंदर का छोटा भाई है, या इसके तो अंदर का या अपना तो शैतान है छोटा सा। कन्फर्म बात है, या तो खुद से कर नहीं, मेरी बात सुने रिजवी साहब, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट सैयदज़ादा साहब, एक मिनट मुफ्ती सैयदज़ादा साहब। नहीं सैयद ज़्यादा इल्जाम लगा रहा है। मुफ्ती साहब ये देखें, ये मैसेज आ रहा है मुझे पीछे, मैं बंदे को जानता नहीं, पूछा भी है कि आप कौन हो, तो आगे से एक आप रीन देवबंद के मुतालिक क्या सारे इसका नंबर ले, ऐसे मैसेज करके पूछे कौन है ये। लज़ूम कुफर इल्तिज़ाम, स्क्रीनशॉट तो लेने दे, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दे। उसको कहें भाई इधर ब्रॉड पे आ जाओ ना, आप कोई औरत थोड़ी हो कि आपको पर्दा है, इधर आ जाए। इधर ब्रॉड पे आ जाए, बिल्कुल आला हजरत रहमा जो चीजें बयान फरमा के गए हम उस पे खड़े हैं, कोई बात नहीं है। ये मोहम्मद आसिफ साहब आप हैं? अफजाल आसिफ साहब कहते हैं भाई, तो क्या पहले वो मोतदिल नहीं थे? आतिफ साहब पूछ रहे हैं, ये आतिफ साहब तो नहीं कर रहे? पता नहीं कौन है मुफ्ती साहब, मैं जानता नहीं इस बंदे को। और आतिफ साहब चूंकि पहले कई फतावा जात में आपको उनके फतवे मिलेंगे। एक मौलवी इसी तरह फंस गया इधर हमारे पास ना, हमारे हाथ चढ़ गया वो, खैर वो बुजुर्ग बंदे हैं, काबिल एहतराम है, एहसानुल्लाह खिलानी साहब। उन्होंने वो बिल उमूम वाले फतवे शियों के खिलाफ और वाबियों के खिलाफ जब देखे ना आला हजरत रहमा के, तो उन्होंने फतवा दे दिया बिल उमूम तकफीर का। ठीक है, तो जब उन्होंने बिल उमूम तकफीर का फतवा दिया तो उसके बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, और फिर वो उनके शागिर्दों ने वो बहुत नाराज भी हुए कि भाई हर बंदा जो सुन्नी है वो हमारे हजरत साहब के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो आपने ये क्या काम किया है? मैंने कहा जी हमने वो काम किया है जो हमसे शरीयत का तकाजा था। तो बहरहाल ये है कि बिल उमूम के चूंकि फतवे मौजूद हैं, और फिर हम देखते हैं कि आला हजरत रहमा ने बाद में जाके तखसीस की है और सबको काफिर नहीं कहा। तो इसलिए हम मोतदिल नहीं कहते, आप कोई और नाम बता दें हम वो ले लेंगे कि पहले बिल उमूम तकफीर है और बाद में वो तखसीस के साथ तकफीर है, तो आप इसको क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह।
یا ہاں، تو یہ آپ اچھا یہ کرتے کہیں کہ ہیں بھئی یہ۔ آپ کی تحقیق بدل گئی، یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کی تحقیق بدل گئی، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تحقیق بدل گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فتاوی جات میں آخری عمر میں اعتدال آ گیا تھا، کیونکہ فقیہ کے بھی بڑے درجات ہوتے ہیں اور وہ آہستہ 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 اپنی ایک منزل تک پہنچتا ہے۔ کوئی بھی بندہ شروع سے ہی وہ ہر معاملے کے اندر وہ معصوم تھوڑا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی، خطا اجتہادی کس لیے ہے، ٹھیک ہے، جس کا آپ اپنے علماء کی طرف اور حتیٰ کہ اپنا امام شافعی اور احمد بن حنبل ان سب کی طرف جو آپ نسبت کرتے ہیں تو وہ خطا اجتہادی کی کرتے ہیں نا، خدا کے بندو۔ یہ چیزیں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رضوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف بھی خطا اجتہادی کی نسبت کرتے ہیں ہم۔ ادھر بھی نہیں نہ من رہے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ سلیمان صاحب آ گئے ہیں جی، ماشاءاللہ، کوئی خبر جی لائے ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ وہ آپ کی جو پہلی ٹرن والی بات ہے اس پہ وہ ایگری کر گئے ہیں آپ سے، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر اپنی پہلی ٹرن میں جواب دعویٰ جو ہے نا وہ آپ ریکارڈ کرا دیں، وہ آپ کا کیا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ اپنی جگہ موجود ہوگا، آپ کا بھی جواب دعویٰ ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد جو راؤنڈ بڑھے وہ اس کے حساب سے اس کی جو ہے نا ڈائریکشن چلے پھر۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو جواب دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ اور معصوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی تنصیص نہیں ہے اللہ کی جانب سے، اور یہ حضرات معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ ہمارا جواب دعویٰ ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ یہیں پہ اب